रमजान, फैजान रमजान है ये, फैजान रमजान, फैजान रमजान है ये, फैजान रमजान। माह सियाम का हर लम्हा रहमतों, बरकतों और नूर भरी साअतों से लबरेज होता है। आशिकान रसूल के दिलों में इबादतों की हलावत जगा कर शबो रोज नेकियों में गुजारने का ऐसा दर्स देता है कि हर किसी की हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि हालत रोज़ा और इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिदहत और दीगर ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम मदनी चैनल 1436 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रोज़ाना रिपीट ट्रांसमिशन नशर मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एतिकाफ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मोतकिफीन आशिकान रसूल की तरबियत करना, मोतकिफीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत की मुबारक सोहबत में सहरी व इफ्तारी करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का रोजाना 2 मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्ब इफ्तार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि सेहरी में इस्लामी भाई चाय पीते हैं, अगर चाय का टेस्ट हलक में कुछ रह जाता है, इस सूरत में अगर टेस्ट चाय का हलक से नीचे उतर गया तो इस सूरत में क्या रोज़ा टूट जाएगा? देखें, अव्वल तो ये है कि सहरी जब बंद करें तो 1-2 मिनट पहले ही जो है वो एहतियातन बंद कर लें और उसके बाद जो है वो कुल्ली वगैरह करके अच्छे तरीके से ब्रश करके मिसवाक करके जो अज्ज़ा खाने के दांतों में वगैरह में रह गए उनको साफ़ कर लिया जाए, ताकि बाद में जो है वो अज्ज़ा उतरने की वजह से रोज़े में फ़र्क वाक़ई ना हो। अगर हलक के अंदर ही जायका महसूस हो रहा है अंदर के हिस्से में, तो उसकी वजह से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मुंह के अंदर जो है वो जायका महसूस है, बिल्कुल आखिरी वक्त के अंदर चाय पी और मुंह में उसके ज़र्रात मौजूद हैं और फिर उसके बाद लगी रह जाती जी है और फिर उसको अंदर निगल लिया वक्त ख़त्म होने के बाद, तो इस सूरत में तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इसमें जो है वो ख़ास एहतियात करना और मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ करना ज़रूरी है। बाज़ लोग पान खाने के आदी होते हैं, तो अब वो आखिर वक्त के अंदर पान खाते हैं, तो अब उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो वक्त से पहले वक्त ख़त्म होने से पहले मुंह को अच्छे तरीके से ज़र्रात से साफ़ कर लें। ये ज़कात जो अदा करनी है वो क्या अपने अज़्ज़ो क़रबा में मसलन अपनी हमशीरा को दे सकते हैं? ज़कात जो है वो अपने करीबी रिश्तेदारों को बिल्कुल दे सकते हैं, जबकि वो मुस्तहिक़ के ज़कात हों कि उनकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद माल मौजूद ना हो और वो सय्यद व हाशमी भी ना हो, तो उन्हें ज़कात दे सकते हैं। बल्कि उन्हें ज़कात देने में डबल सवाब है, एक सिला रहमी का, हुस्न सलूक का और दूसरा ज़कात की अदायगी का। और ऐसे रिश्तेदारों को ज़कात दें तो ज़कात बताकर भी ना दें, बल्कि गिफ्ट कहकर, ईदी कहकर या ईद की तैयारी कहकर, इस तरह कहकर भी दे देंगे और दिल में ज़कात की नीयत होगी तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अलबत्ता वालदैन को या जो है दादा दादी को, नाना नानी को, इसी तरह अपनी औलाद में बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात नहीं दे सकते। उसूल व फुरूँ को जी, ज़कात उसूल नहीं व दे फुरूँ सकते। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या शेयर पे ज़कात होती है, और अगर नुकसान हो रहा हो तो इसके लिए इसके ऊपर भी ज़कात होती है? बराए मेहरबानी सही तरह हमें बताएं। शेयर्स जो है वो अव्वल तो ये है कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट और उसका जो पूरा सिस्टम है वो नाजायज़ है, उसकी शरअन इजाज़त नहीं है। फिर बाज़ शेयर्स तो वो हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रॉफिट की बुनियाद पर होते हैं, लॉस नहीं होता, वहाँ पर तो आपकी रकम कर्ज़ की हैसियत रखती है। तो जितना आपने अपना पैसा जमा कराया है सिर्फ वो आपका है, उस पर ज़कात लाजिम होगी। ठीक है। और उसके अलावा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सूद है, उसको सारा का सारा शरई फ़कीर को सवाब की नीयत के बग़ैर सदका करना लाजिम है और फ़ौरी तौर पर इससे छुटकारा हासिल करना भी ज़रूरी है। दूसरे बाज़ वो शेयर्स होते हैं जो कि नफ़ा और नुकसान दोनों की बुनियाद पर होते हैं,
ان میں بعض صورتوں کے اندر اگرچہ ناجائز وہ بھی ہیں لیکن شرکت عنان کی بعض صورتیں بن سکتی ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کی تفصیل ہو سکتی ہے کہ کتنی زکوٰۃ کس طور پر لازم ہوگی. تو ان کی جو صورت ہے اس سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی مکمل ڈیٹیل لے کر دارالفتہ میں رابطہ کریں. جو شخص مستحق کے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے، جی تو کیا فطرہ اس پر بھی لازم ہوگا؟ اس کو بھی دینا پڑے گا فطرہ؟ مستحق کے زکوٰۃ شخص کے اوپر فطرہ لازم نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فطرہ ہر کسی پر لازم ہے. ایسا نہیں ہے. دیں تو اچھی بات ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن فطرہ لازم اس پر ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال ہے. یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں، زکوٰۃ کس پر لازم ہے اور فطرہ کس پر لازم ہے. دونوں کے نصاب میں فرق ہے. اس طرح فرق ہے کہ نصاب کی مقدار تو وہی ہے 52.5 تولہ چاندی، لیکن زکوٰۃ مال نامی پر ہوتی ہے. اور فطرہ جو ہے وہ اگر مال غیر نامی بھی ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور مال غیر نامی بھی ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو فطرہ اس کے اوپر لازم ہوگا. قربانی کا بھی یہی حکم ہے کہ جس پر فطرہ لازم ہے اس پر قربانی بھی لازم ہوگی، جبکہ قربانی کے ایام میں وہ نصاب کا مالک ہو. تو اب گھر کے ڈیکوریشن پیسز ہیں جو کہ اضافی ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، یا خواتین کا سوال ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شادی کے جو ہے وہ برتن جو ہے وہ اضافی رکھے ہوئے استعمال میں نہیں آتے، یا جو ہے وہ شادی کے بھاری جوڑے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوتی. لیکن اگر ان سب اضافی چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گی تو اب یہ شرعی فقیر نہیں ہوں گے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے اور فطرہ ادا کرنا ان کے اوپر لازم ہوگا. قربانی بھی ایسے شخص پر لازم ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جو شخص مستحق کے زکوٰۃ ہوگا آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس پر تو فطرہ لازم نہیں ہے، کیونکہ جس نصاب سے فطرہ لازم ہوتا ہے اسی نصاب سے وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے، شرعی اعتبار سے وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں رہتا. پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو 2 سال سے فالج ہے اور وہ فالج ٹھیک نہیں ہو رہا، اور 5 سال سے ان کو دل کی بھی مریض ہیں تو ٹھیک نہیں ہو رہے. کوئی بھی ہم نے ڈاکٹری اور حکیمی علاج نہیں چھوڑا، لہذا کوئی روحانی علاج بتائیں. ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے والد صاحب کو فالج اور دل کے مرض سے شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت درود پاک کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایک فالج کا بہت پیارا روحانی علاج ہے. میرے شیخ طریقہ امیر سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، ماشاءاللہ. بیمار عابد کے صفحہ نمبر 28 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ 11 بار ایک نئی رکابی لے لیں، یعنی پلیٹ لے لیں، وہ پلاسٹک کی ہو، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل یہ فالج اور لقوے سے نجات ملے گی انشاءاللہ. اور دل کے مرض کے لیے انہوں نے کہا کہ دل میں تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج، اس میں نماز کی پابندی بھی ہو تو انشاءاللہ عز و جل مزید برکتیں حاصل ہوں گی. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ دل کے اوپر رکھ کر یہ پڑھیں، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی. یہ 7 مرتبہ پڑھ کر یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر دل کی جانب جو ہے وہ دم کر لیجئے. یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مائع ناز تالیف گھریلو علاج میں بھی یہ موجود ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا اور اس پر عمل کیجئے. اللہ عز و جل آپ کو فالج سے اور دل کے مرض سے شفا عطا فرمائے. آمین. میرا نام محمد عاظم ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میری موٹر سائیکلوں کی دکان ہے، لیکن میری دکان میں کام تھوڑا سا بھی نہیں ہے. میری ساتھ والی دکان ہے، اس میں کام زیادہ ہے، اور میرے اس مہینے میں نقصان بھی کافی زیادہ ہو گئے. کام نہیں چل پا رہا، کام میں نقصان ہو رہا ہے. ضیاء کوٹ سے یعنی سیالکوٹ سے انہوں نے کال کی ہے. ان کے حوالے سے روحانی علاج. ان کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا مطلب اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دینی ہوگی، ہے نا. ایک کاغذ لے لیں سادہ، اور اس کے اوپر نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ لکھ لیں، اور لکھ کر نا اپنی دکان میں اونچی جگہ پر لگا دیں. یہ انشاءاللہ عز و جل بہت پیارا ایک اس کا جو ہے نا دکان کاروبار چلانے کے لیے روحانی علاج ہے. یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب میں بھی
تحریر اس کے اندر سے بھی دیکھ لیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں جو ہے وہ احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ بسم اللہ کا میم، اللہ کا ہا اور رحمان کا میم اور رحیم کا میم، اس کے دائرے کھلے رہیں. اس احتیاط کے ساتھ 35 مرتبہ کسی سفید کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو اپنی دکان میں لٹکا. اس میں زیر زبر پیش لگانے کی، اس میں اعراب حرکات لگانے وغیرہ کی نہیں لگائیں گے، اس کی حاجت اعراب نہیں لگائیں گے. اچھا کتنی دفعہ؟ یہ 35 مرتبہ. 35 مرتبہ 35. یہ اس پہ لکھ کے، جیسے کاغذ پہ لکھ کے اب وہ کاغذ کو کیا کریں گے، کس طرح لٹکائیں گے ہاں اس اس کو کو؟ کاغذ کو جو ہے نا وہ پلاسٹک کوٹنگ، فوٹو اسٹیٹ والے ہوتے ہیں اور یہ اسٹیشنری والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اس کی کوٹنگ کرنے کا ایک وہ مشین ہوتی ہے، تو پلاسٹک کوٹنگ وہاں پہ آ کے کڑک والی کروا لیں اور اس کو پھر لٹکا لیں نا اپنی دکان میں. اب ظاہر ہے وہ ارد گرد کے دکاندار کہیں گے بھائی یار آپ نے ماشاءاللہ لکھا ہے، ہماری دکان میں برکت ہو جائے، تو اس کی کوئی فوٹو کاپیاں ہمیں بھی نکال کے دے دیں، ہم بھی لگا لیں اپنی دکانوں کے اندر. اچھا ہاں، فوٹو کاپی جو ہے نا یہ کروا نہیں سکتے، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی میں نے مدنی چینل پہ دیکھا تھا، وہ مدنی چینل پہ جو ہے نا یہ بتایا تھا. تو آپ ایسا کریں، دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں گے تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نقش وغیرہ دے دیں گے. میری امی کا نام میل بی بی ہے. جناب اعلیٰ میں 2004 سے جلد کی بیماری میں مبتلا ہوں. جلد کی بیماری کا نام سوریاسس ہے. برائے مدینہ مجھے روحانی علاج بتایا. آپ نے فرمایا جلد کا مرض ہے جس کو سورائسس کہتے ہیں، غالباً اسی مرض کا آپ نے تذکرہ فرمایا. تو اس کے لیے آپ روحانی علاج یہ ضرور نوٹ کر لیں. قرآن پاک کا 18واں پارہ اور اس کا پہلا ہی رکوع، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، اس کا یہ حصہ ہے، یوں سمجھے اس کی آدھی آیت مبارکہ یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فَكَسَوْنَا سے شروع ہوتا ہے، فَكَسَوْنَا سے شروع ہوتا ہے اور احسن الخالقین پر یہ مکمل ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ کو آپ حفظ کر لیجئے اور وقتاً فوقتاً اپنے اوپر دم کرتے رہیے. جلدی امراض کا، اسکن ڈیزیز کا یہ بہترین روحانی علاج ہے. سبحان اللہ. مجرب اور بہترین روحانی علاج ہے. ماشاءاللہ. تو جس کو خارش ہو وہ بھی عمل کر سکتا ہے. بعض کو جسم پر عجیب و غریب قسم کے زخم ہو جاتے ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے. آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا. اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا کون سا سبق ہے؟ تختی نمبر 11. ماشاء اللہ. آئیے سبق نمبر 11 پڑھنے سے پہلے اس کی ہدایت سن لیتے ہیں تاکہ سبق نمبر 11 پڑھنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو. اور ہر سبق سے پہلے جو ہدایات لکھی ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کی ہر تختی سے پہلے کی ہدایات ضرور پڑھ لیں. اس میں اچھے اچھے مدنی پھول ہیں، قواعد بھی موجود ہیں. اگر ان ہدایات کو پڑھ لیں گے تو پھر تختی پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور تختی کے اندر جو اہم اور بنیادی چیزیں ہوں گی ان باتوں کی طرف ہماری توجہ رہے گی. تو سبق نمبر 11 کی ہدایات. پہلی ہدایت، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت، صحیح نا، یہ گول سی ایک نشان ہے جو کہ واو کی صورت کا ہے، کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں. حمزہ زبر ا، یہ جھٹکا دے کر ہم پڑھیں گے اس تختی میں سے نا. ا ای او، جیسے تا تون شأنون، تو یہ جتنے بھی حمزہ ساکنہ ہیں اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اچھا، اب ہے حروف قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. ان کا مجموعہ قطب جدن ہے. تو آئیے آپ کی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس تختی کو پڑھتے ہیں. اونچی آواز سے پڑھیے گا تاکہ آپ کو اپنی ادائیگی کی آواز سنائی دے سکے.
پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات. اب یہ تا باریک ہے، صحیح ہے نا، اس میں کوئی آواز لوٹے گی نہیں، یعنی کلکلا نہیں ہوگا. ات ات ات، صحیح ہے. آگے ہے تو، ایک تو اس حرف کو پر پڑھنا ہے، دوسرا چونکہ یہ حرف قلقلہ کا ہے لہٰذا اس پہ قلقلہ کریں گے. حمزہ تو زبر اتو، اتو اتو اتو. حمزہ تو زیر ایتو، ایتو ایتو ایتو. دیکھیں جو قلقلہ ہو رہا ہے وہ بھی پر آواز، صحیح نا، آواز اس کی پر ہے. ات نہیں، ات تو باریک ہو گیا، ات ات باریک ہو گیا. اتو ایتو. حمزہ تو پیش اتو، اتو ایتو اتو 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 ایتو اتو. پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام. بعض قرآن کی آیات یا اکثر قرآن کی آیات یہ ہیں جنہیں مفصل کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھنی سنتوں بھری نماز، تو قراءت کی مقدار بھی سنتوں بھری کیا ہے، ہم وہ چیز بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ نفس پر بہت گرا ہے جو بات اب بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس پر عمل حکمت عملی اور جذبے کے بغیر مشکل ہے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بات دو شرائط پائی جائیں تو یہ مقدار، دو باتوں پر یہ مقدار سنت ہے. یعنی حضر میں جب وقت تنگ نہ ہو. حضر کسے کہتے ہیں؟ جہاں آپ کا گھر بار ہے، رہائش ہے، وہاں آپ مسافر نہیں ہیں، کیا ہیں؟ مقیم ہیں. تو وہ حضر ہے، اور جب آپ سفر پر کر آئیں گے تو یہ ہوگا سفر. تو یہ مقدار حضر کی ہے، سفر کی نہیں ہے. یہ مقدار وقت میں فراغی ہونے کی وجہ سے ہے. فراغی ہو، وسعت ہو، زیادہ وقت ہو نماز کے میں، یہ نہیں ہو کہ 10 منٹ باقی ہیں اور نماز کا وقت قضا ہو جائے گا، تب یہ سنت نہیں ہے. یہ سنت اس وقت میں ہے جب مقام حضر ہو نہ کہ سفر، وقت میں وسعت ہو نہ کہ تنگی. دو باتیں جب یہ پائی جائیں گی تو یہ قراءت سنت ہے. یعنی آپ اپنی رہائش گاہ پر اس علاقے میں، اس شہر میں ہیں جہاں آپ کا گھر بار، کاروبار وغیرہ ہے، اور دوسری بات وقت میں بھی وسعت ہے. تو اب ایسی بات جب شرائط پائی جائیں گی یہ دو، تو مفصلات پڑھی جائیں گی سورتیں. قرآن کی سورتیں مفصلات چاہیں تو لکھ لیجئے. سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل ہے. سورہ بروج 30ویں پارے کی 8ویں سورت ہے. 27, 28, 29 پارہ مکمل طوال مفصل میں، 26 پارے میں سے 4 سورتیں کم، اور 30ویں پارے کی 7 سورتیں، کل 36 سورتیں طوال مفصل میں آتی ہیں. فجر و ظہر میں طوال مفصل کی قراءت کرنا سنت ہے، حضر میں ہو اور وقت میں وسعت ہو. تو عصر و عشاء میں اوساط مفصل سورۃ البروج سے لم یکن یعنی سورۃ البینہ تک اوساط مفصل ہے. یہ 13 صورتیں ہیں 30ویں پارے کی. پہلی 7 صورتیں تو ہیں فجر ظہر کے لیے، باقی 13 صورتیں آئیں گی آپ کی عصر اور عشاء کے لیے. اور لم یکن سے آخر تک کی سارے مفصل ہیں، یہ 17 صورتیں ہیں. اب خلاصہ سنیے جو آپ کے لیے آسان ہے. فجر اور ظہر میں 30ویں پارے کی پہلی 7 صورتیں پڑھ لیجئے، اور مغرب کی نماز میں 30ویں پارے کی آخری 17 صورتوں میں سے پڑھ لیجئے،
اور ظہر اور عصر کی نماز میں 30ویں پارے کی بیچ کی 13 سورتوں میں سے پڑھ لیں تو آپ کی قرات سنتوں بھری قرات ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں. اب یہ ساری بات کے بعد ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں. جو فرض نماز ہوتی ہے اس میں ایک ہی سورت کی بار بار تکرار کرنا مکروہ تنزیہی ہے. بدل بدل کر پڑھتے رہیے. تو آپ کے جس بعض بچوں کو 30واں پارہ یاد کرواتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. 30واں پارہ یاد کرنے کے بعد 30واں پارہ کو یاد رکھنے کے لیے بھی اس کو بولے کہ یہ صورتیں اس طرح دہرائی کرے اور اسی ترتیب بیان کرے کہ پہلی 7 صورتیں نماز فجر اور ظہر کے اندر, پھر بعد کی 13 صورتیں عصر اور عشاء میں, آخری 17 صورتیں نماز مغرب کے اندر پڑھے. انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے اس پارے کی دہرائی بھی ہوتی رہے گی اور آپ کی قرات بھی سنتوں بھری قراءت ہو جائے گی. پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں. اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. ایک بار فرعون نے ایک میلہ لگایا. یہ بڑا ظالم اور غیر مسلم بادشاہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ لڑتا تھا. اس نے ایک بڑا میلہ لگوایا, پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا. ان جادوگروں سے اس نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ کو شکست دو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا. جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا. تو پتہ کیا ہوا؟ جادوگروں نے جب اپنی چھڑیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ سارے سانپ بن گئے. پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. لوگ ڈر گئے. پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا. اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس بات پر بڑے خوش تھے. جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے. دیکھو ہم نے کیا کمال کر دیا. اب وہ پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا. یعنی سانپ نظر آ رہے تھے. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس چھڑی کو, وہ عصا, اس کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا. اب جو جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بنائے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ان سانپوں کے بیچ میں رکھی, ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن گیا. یعنی بہت بڑا سانپ, وہ جو عصا تھا وہ بن گیا. اور اس بڑے سانپ نے, یعنی اژدہا بن کے, اس عصا نے بڑا سانپ بن کے جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے سانپوں کو کھا لیا. سارے سانپ وہ اژدہا, وہ بڑا سانپ کھا گیا. اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ تو اپنی شکست مان کر سجدے میں گر گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, یعنی ہم اب سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ عصا کیسے جادوگروں کی بنائی ہوئی, وہ جو رسیاں جادو کے زور سے انہوں نے سانپ اور لاٹھیوں کو جو سانپ محسوس ہوتے تھے کہ بن گئے, وہ عصا سب کو کھا گیا. بنی اسرائیل کے لوگ, ان کا اصل وطن ملک شام تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے. پورے ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا. وہ بڑے سخت نافرمان لوگ تھے, غیر مسلم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی 6 لاکھ افراد کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے. لیکن قریب جا کر یہ لوگ جنگ سے ہمت ہار گئے. میدان تیہ میں گھومتے رہے. اب میدان تیہ جو تھا یہ بہت بڑا میدان تھا. جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ, پکے پکائے کھانے وہ اتارے آسمان سے. من شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا اور سلوہ یہ بنی ہوئی بٹیریں تھی. اب جب انہوں نے کھایا تو پانی کی پیاس لگی. اب 6 لاکھ کے لگ بھگ لوگ, پانی ہے ہی کوئی نہیں اس میدان میں. اب بڑے پریشان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا
तो पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक एक चश्मे से पानी लेकर पीने लगे और पूरे 40 साल तक उस पत्थर से चश्मे जारी रहे। 12 चश्मे जारी कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, चश्मा देखा, पत्थरों पहाड़ों में से पानी निकलता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर आसा मारा, 12 चश्मे जारी कर दिए। इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। मैंने ज़कात के बारे में पूछना था कि ये अगर किसी का मेडिकल स्टोर है तो उसकी ज़कात, जो उसका माल तिजारत है, वो किस हिसाब से ज़कात देगा? मिसाल के तौर पर अगर दुकान में 50 लाख का माल पड़ा हुआ है, वो किस हिसाब से ज़कात देगा? बंदा जब स्टॉक करता है, साल के आखिर में क्लोजिंग भी ये करते हैं, पूरा एक बात का हिसाब लगाते हैं कि हमारा कितना माल है, कितनी जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और हमने जो है वो लेनी है, सारा हिसाब ये लगाया जाता है। और फिर इसके बाद ये क्लोजिंग करके अपना पूरा साल का हिसाब लगाते हैं कि हमारा कितना नफ़ा हुआ, या हम लॉस में जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो जिस तरह ये सारे मामलात ये कर सकते हैं, इसी तरह ये हिसाब लगाना भी इनके लिए मुमकिन होता है कि इनकी दुकान पर माल कितना मौजूद है। सिर्फ एक सुस्ती थोड़ी सी बाज़ औक़ात होती है कि जिसकी बुनियाद पर ये नहीं लगा सकते। और अब तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर हों या दूसरे जो है वो जनरल स्टोर हों, सुपर स्टोर हों, उनमें ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक इनका कंप्यूटर सिस्टम होता है, निज़ाम होता है पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर। उनके पास सारी जो है वो लिस्टें मौजूद होती हैं कि क्या कितना पड़ा हुआ है, कितना मौजूद है। तो वो सारा का सारा हिसाब इनके लिए लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो एक तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनका हिसाब लगाना पड़ेगा कि वो कितनी हैं, और फिर इसके बाद जो इनकी मार्केट वैल्यू है, यानी जिसमें ये बेचते हैं, यानी इनके पास कोई लेना आएगा तो वो जब पूछेगा कितने का है, तो जितने का ये बताते हैं उतने की वैल्यू इस पर ये लगेगी। तो जितने का ये माल बनता है, जैसा खुद इन्होंने कहा 50 लाख है मसलन, तो 50 लाख रुपए की ज़कात इनके ऊपर लाजिम होगी, यानी 50 लाख का 2.5% इनको ये देना होगा। जेवर जो औरत की मलकियत है और औरत पहनती है, इस्तेमाल करती है, उस पर किस हिसाब से ज़कात होगी? औरत का इस्तेमाली जेवर जो उसने पहनने के लिए रखा है और उसी की मिल्कियत है, उस पर भी ज़कात होती है? जी बिल्कुल, सोना चांदी किसी भी पर्पज़ के लिए हो, किसी भी मकसद के लिए हो, उसके ऊपर ज़कात लाजिम होती है। बाज़ औरतें ये समझती हैं कि हमने जो सोना चांदी चूँकि हमारे यूज़ में होता है इसलिए जो है वो उस पर ज़कात नहीं, तो ऐसा नहीं है। अहादीस तय्यबा में ख़ास इस हवाले से ज़कात का हुक्म मौजूद है। बाज़ सहाबियात फरमाती हैं कि हम बारगाह रिसालत में जब हाज़िर हुई तो सोने के कंगन पहने हुए थे, इस्तेमाल वाले थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार फरमाया कि क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फरमाया कि तुम चाहती हो कि इसके बदले तुम्हें आग के कंगन पहना दिए जाएँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से उन सोने चांदी के ज़ेवरात के ऊपर जो है, ख़ास सोने के ज़ेवरात के ऊपर जो है वो ज़कात का हुक्म वाज़े है कि जो इस्तेमाल में होते हैं। तो सोना चांदी किसी भी मकसद के लिए हो, चाहे पहनने के लिए हो, चाहे रखा हुआ हो, चाहे देने के लिए अपने बच्चों के लिए हो, लेकिन जब तक अपनी मिल्कियत के अंदर है उस पर ज़कात जो है वो लाजिम होगी। ये आपसे एक सवाल करना था कि क्या अगर कोई कुरान पाक नहीं पढ़ा तो वो इत्तिकाफ पर बैठ सकता है? तो ये पूछ रहे हैं कि एतिकाफ़ करना है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करना आती, कुरान नहीं सीखा हुआ, तो क्या एतिकाफ़ कर सकते हैं? देखें, कुरान पाक और एतिकाफ़ का बज़ाहिर यूँ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि एतिकाफ़ के लिए कुरान पाक आना ये शर्त हो। अगर किसी को कुरान पाक नहीं आता तो भी एतिकाफ़ तो वो कर सकता है। लेकिन जहाँ तक रहा कुरान पाक का मामला, तो कुरान पाक सीखना जो है वो हर एक पर लाजिम है। यानी इतना कम से कम एक आयत का सीखना ये फ़र्ज़ है कि आप सही तरीके से एक आयत कम से कम पढ़ सकें। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत कम से कम एक पढ़ना, याद कर लेना ये फ़र्ज़ है। और पूरी सूरह फातिहा और इसके साथ जो है वो एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें, या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या एक सूरत जो है वो याद करना बंदे के ऊपर वाजिब है कि उसको पढ़ेगा तो उसके ज़रिए से उसकी नमाज मुकम्मल होगी। तो ये कुरान पाक को याद करना इतना तो उस पर लाजिम है, और सही तरीके से कुरान पाक को सीखना यह हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही मखारिज के साथ वो कुरान पाक को पढ़ सके। तो बहरहाल एतिकाफ़ करना हो या ना करना हो, एतिकाफ़ करना अच्छी बात है, और एतिकाफ़ भी एक ज़रिया है कि कुरान पाक उसमें अच्छी तरीके से सीखना मुमकिन है कि अगर उसमें सीखना चाहे तो किसी को पकड़ ले, उससे बातचीत कर ले कि मुझे जो है वो कुरान पाक सही तरीके से सिखा दो। तो बहरहाल कुरान पाक जो है उसका बज़ाहिर एतिकाफ़ से यूँ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इसमें
قرآن پاک آتا ہو تو جو ہے وہ اعتکاف کر سکے گا، ایسا کوئی تعلق نہیں. لیکن قرآن پاک جو ہے وہ اعتکاف ہو یا نہ ہو، باہر صورت صحیح طریقے سے سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، یہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، کبھی اس کی عبادت نہیں کرتا تھا. تکلیف اس کو ایک بھی نہیں تھی، ایک بھی تکلیف نہیں. فرشتوں نے عرض کی مولا کریم تیرا یہ بندہ تیری فرما برداری نہیں کرتا، تیری نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے، تجھے یاد نہیں کرتا، تو اس کو نعمتوں و نعمتیں دیے جاتا ہے. رب کریم فرماتا ہے میں نے چونکہ اس کو تکلیف نہیں دی تبھی تو یاد نہیں کرتا. یہ ارشاد فرمایا تو اس کی گردن کی رگ کی کا ایک فنکشن بند ہو گیا. تکلیف فوراً یا ربی، جیسے درد ہوا کیا کہتا ہے؟ یا ربی، اے میرے اللہ. غیب سے آواز آتی ہے لبیک یا بدی، میں تو ہوں میرے بندے، تو کہاں تھا؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کتنا یاد کرتے ہیں ہمارے رب کو، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے. اٹھیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھنے جیسا رکھا، بیٹھیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹھنے جیسا رکھا، کھایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانا کھلایا، ہضم ہو گیا یا اللہ تیرا شکر ہے کھانا ہضم ہو گیا، پیاس لگی پانی ملا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پانی دے دیا، پانی پی لے یا اللہ تیرا شکر ہے پانی میرے اندر چلا گیا، پانی نکل گیا یا اللہ تیرا شکر ہے پانی خارج ہو گیا. تصور کیجئے ابن سماق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو پوچھا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں پورے حکایت کا، یا امیر المومنین اگر آپ کو پیاس لگے پانی نہ ملے تو کیا دیجئے گا اس کی قیمت میں؟ آپ نے فرمایا آدھی سلطنت دے دوں گا. پھر پانی پیا، پھر فرمایا کہ امیر المومنین اگر یہ پانی اندر ہی رہ جائے باہر نہ نکلے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کیا دیجئے گا؟ فرمایا آدھی سلطنت دے دوں گا. فرمایا جس سلطنت کی قیمت پانی کا گلاس ہو اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے. ایک پانی کا گلاس پوری سلطنت چلی جائے گی. تو یہ سوچتے رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے جیسا رکھا. کتنے لوگ بازاروں میں گناہوں بھرے معاملات میں ہیں. نصیب والا ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنا اور بیٹھنا نصیب کیا ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اپنے گھر میں کوئی کس کو کب بلاتا ہے؟ وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم ہوگا. ورنہ لوگ نمازوں کے ٹائم آتے ہیں مسجد کے اندر، استنجا کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ مسجد کے اندر نماز پڑھنے باتھ روم میں جاتے ہیں لوگ، نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ حضرت باتھ روم میں جا رہے ہوتے ہیں، باتھ روم استعمال کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آ کر اللہ کے حضور سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کریں. نصیب والا ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی سعادت دیتا ہے. ہمارا کوئی کردار، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، بس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک شخص نے پتہ نہیں 20 یا 40 سال تک اللہ کی عبادت کی. ایک دن اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ یہ عطا فرما. اب اس نے جو دعا کی وہ اسے مل نہیں رہا تھا. عرض کرتا ہے مولا میں نے 20 سال تیری عبادت کی، ایک چیز مانگی وہ بھی تو عطا نہیں فرماتا. یہ کہنا تھا کہ اس کو لگا کہ رونگ نمبر لگ گیا، غلطی ہو گئی، سجدے میں گرا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، مولا معاف کر دے، میں نے تیری عبادت کی، میں تو ننگا پیدا ہوا تھا، تن ڈھانپنے کو کپڑا تو نے دیا، پاک ہونے کو پانی تو نے دیا، زبان تیری حمد کر سکے، زبان تیری تعریف کر سکے اس کی توفیق تو نے دی، قیام کے لیے پاؤں تو نے دیے، مولا سب کچھ تو نے دیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. غیب سے آواز ہے بندے تیرے 20 سال کی عبادت ایک طرف، تیرے لمحے بھر کی عاجزی کے صدقے میں ہم تیرے 20 سال کی عبادت قبول کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ
यानी जुमेरात के गुरूब आफ्ताब से लेकर जुमा के सूरज डूबने तक मुझ पर दुरूद पाक की कसरत कर लिया करो। जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन में उसका शफीअ व गवाह बनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि अगर सर में दर्द हो तो क्या पढ़ा जाए, कोई वजीफ़ा अता फरमा दें। ये बीमार आबिद रिसाला सफ़ा 77 से ये शुरू हो रहे हैं। आधे और पूरे सर के दर्द के रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सर पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्द जाता रहेगा। यही कागज़ पर लिखकर ताबीज़ बनाकर सर में बांध लेने से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हो जाएगा। या सलामो 11 बार पढ़कर दम कीजिए, 3 या 7 या 11 बार इसी तरह पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 11 बार की तादाद पूरी होने से कबल ही आधे सर का दर्द काफूर यानी दूर हो जाएगा। ये अमल पूरे सर के दर्द के लिए भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफीद होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह 65 बार बाद नमाज असर पढ़कर सर पर दम करने से आधे और पूरे सर का दर्द अल्लाह पाक के करम से ख़त्म हो जाएगा। ज़बान पर एक चुटकी नमक रखकर 12 मिनट के बाद एक गिलास पानी पी लीजिए। सर में कैसा ही दर्द हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये इलाज ना करें कि इनके लिए नमक का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, सुन मेरे टूटे हुए दिल की पुकार। आज हम लाचार हैं, मजबूर हैं, जिंदा रहकर जिंदगी से दूर हैं। हाथ उठाकर मांगते हैं तुझसे दुआ, देखिए होता है अब अंजाम क्या। या रहमान राहिमीन, तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। तेरी बारगाह भी क्या खूब बारगाह है कि जब तेरा बंदा तेरी बारगाह में इक़बाल जुर्म करता है तो तेरी रहमत उसे मग़फ़िरत और माफ़ी की भीख अता कर देती है। ये हमें अशराए मग़फ़िरत अता करने वाले तुझे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे। बोला हमारी मग़फ़िरत कर दे। तेरी कसम मैं नहीं जानता कि मेरे बारे में तूने क्या फैसला फरमाया है, हमारे बारे में क्या तय हुआ है। तेरी खुफिया तदबीर का हमें कोई इल्म नहीं। नामाए अमल अच्छा नहीं, काम अच्छे नहीं, काम भले नहीं, अमल सुधरे नहीं, नियतों के ठिकाने नहीं। मालिक करीम, बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल लिए तेरी बारगाह में हाजिर है। नादिम है, शर्मसार है, हमसे खताएं हुई है। ये बिगड़े हुए वजूद को तू नहीं सुधारेगा तो कौन सुधारेगा। इस बिगड़ी हुई हालत को तू नहीं संवारेगा तो मेरे मौला कौन संवारेगा। है ये तस्लीम सबसे
برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے میرا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے درد اسیان مٹا یا الہی دے دے کامل شفا یا الہی تجھ سے بیمار کی التجا ہے مولا تجھ سے بیمار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ایک ایسا بوڑھا ہوتا ہے جو بڑھاپے کی بالکل جو ہے وہ عمر کو پہنچ چکا ہے, 60-70 سال سے اوپر ہے, 80 سال کا ہے, اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسا کمزور لاغر ہو گیا کہ اب اس کی صحت یابی کی امید نہیں. اس مریض کو, جو بڑھاپے والا مریض ہوتا ہے اور آخری سٹیج, آخری عمر پر ہوتا ہے, اور جس کے بارے میں امید یہ ہوتی ہے کہ اب یہ جانور ہو نہیں سکے گا اور دن بدن اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی, کہ اصل تو اس کا بڑھاپا ہے, تو اسے کہتے ہیں شیخ فانی. وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور آگے بھی بڑھاپے کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے. ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرتا جائے. 2 جو کلو ہے اس میں 80 گرام کم, جو کلو رائج ہیں 2 کلو میں 80 گرام کم. یہ جو گندم ہوگی یا آٹا ہوگا یا اس کی قیمت, یہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے. ہر روزہ جو چھوڑا جائے گا, شیخ فانی چھوڑے گا, اس کے بدلے میں ایک یہ صدقہ فطر کی مقدار جو مستحق زکوٰۃ شرعی فقیر ہوتا ہے اس کو دے دیں, یا 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. جس دن روزہ چھوڑا تھا اس روزے کا جو فدیہ ہے اس دن کی قیمت معتبر ہے. اس دن اگر جتنی قیمت تھی اتنی دے دی جائے تو ادا ہو جائے گا, اس سے زیادہ دے دی تب بھی ادا ہو جائے گا, لیکن اگر کم دیا تو پھر ادا نہیں ہوگا. اور یہ فدیہ دینا اس پر واجب ہے. واجب. پہلی تو غلط فہمی ایک ہمارے اسلامی بھائیوں کو, ناظرین کو یہ دور کر لینی چاہیے کہ بعض لوگ بالکل یعنی صحت مند ہوتے ہیں, معمولی سے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے, مثال کے طور پہ جوان ہیں اور اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی اور مجبوری آ گئی, ان مجبوریوں میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ دے دیں گے تو ہمارا جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا. تو فدیہ روزے کے قائم مقام کب ہوتا ہے اور جو روزہ نہ رکھ سکے اس پر فدیہ دینا کب واجب ہوتا ہے,
اس کا فرق مد نظر رکھنا چاہیے. صحیح. عام مریضوں کی جو بات کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انہیں قضا کرنی ہے, انہیں قضا ہی کرنی ہے, قضا کرنی ہے. صحیح. جو قضا کر سکتے ہیں ان پر قضا فرض ہے. صحیح. فدیہ روزے کے بدلہ نہیں نہیں ہو سکتا. صحیح. کہ اگر وہ دیں گے ٹھیک ہے تو مستحب ہے, دے دیں, لیکن ان کا جو نظریہ ہے اور خیال وہ یہی رکھنا چاہیے کہ جب جیسی ہمیں صحت ملے گی تو ہم پر روزے فرض ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ اس طور پر دے رہے ہیں کہ جناب یہ فدیہ ہو گیا اور اب جناب صحت مند ہونے کے بعد بھی ہمیں قضا نہیں کرنی, یہ ان کا غلط خیال ہے. ٹھیک. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ شیخ فانی جو ہوتا ہے, جو صحت یابی کی جس کی امید نہیں ہوتی, اتنا بوڑھا, بڑھاپے نے جس کو کمزور کر دیا اور روزہ رکھ ہی نہیں پاتا, اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ روزوں کی قضا نہیں کر سکتا. صحیح. تو فرق یہ آ گیا کہ رمضان کے روزے جو مجبور اور مریض چھوڑتے ہیں وہ دو طرح کے ہو گئے. صحیح. ایک تو وہ جو قضا کر سکتے ہیں, جب مرض ختم ہو جائے گا تو روزے قضا کرنے پڑیں گے, انہیں قضا ہی کرنے, قضا ہی کرنے, ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. دیں گے تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, جیسے ہی صحت اور قوت ملے گی تو انہیں روزے بہرحال قضا کرنے ہوں گے. اور ایک خاص قسم کا جو مجبور ہے اور مریض ہے وہ کون سا ہے؟ شیخ فانی, انتہائی بوڑھا, جس کو بڑھاپے نے ایسا لاغر کمزور کر دیا کہ روزہ اب رکھ ہی نہیں سکتا. وہ کیا کرے گا, چونکہ روزہ چھوڑے گا اور روزہ چھوڑنے کے بعد روزہ قضا بھی نہیں کر سکتا, کہ اس کی بڑھاپا ایسا مرض ہے جو ختم نہیں ہو رہا, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے, اور یہ فدیہ دینا اس پر واجب. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلال چیزوں میں سے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. کسی معقول شرعی سبب کے بغیر طلاق دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و گناہ ہے, جبکہ طلاق کے کثیر معاشرتی نقصانات اس کے علاوہ ہیں. لہذا حتی الامکان طلاق دینے سے بچنا چاہیے. سب سے زیادہ جو نقصان جو طلاق کی وجہ سے ہوتا ہے نا, اگر بچے ہیں نا تو بچے رول جاتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس جو رپورٹ ہے, پاکستان کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق طلاق کی جو شرح ہے سالانہ وہ 1,80,000 ہے. 1,80,000. It's too much. آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی ہے. اور باب المدینہ کراچی کے متعلق جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یومیہ 51 یعنی 51 اور سالانہ 18,000. طلاق ہونی نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے طلاق کا ہونا. جب طلاق ہو جاتی ہے نا, خدا نہ خواستہ, دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کے گھر کو آباد رکھے. میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں, صبر سے رہو, تسلی سے رہو, سکون سے رہو. گھر ٹوٹنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوتا ہوگا, بہت پچھتاوا ہوتا ہوگا. اور پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پلیز صبر کیجئے, تھوڑا برداشت کر لیجئے, وقت گزار لیجئے. اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیجئے. طلاق کی آتی ہے. طلاق شریعت نے طلاق کو رکھا تو ہے نا, ایک کام, ایک عمل تو ہے نا, اس کی وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک گیٹ ہے, ایگزٹ ہے, ایمرجنسی ایگزٹ ہے, یوں سمجھے کہ نکلنے کا راستہ ہے. تو وہ کون سے حالات ہیں کہ جب یہ نکلنے کا راستہ استعمال کیا جائے. ایمرجنسی ایگزٹ تو ایمرجنسی میں استعمال کیا جائے گا نا, تو وہ کیسی ایمرجنسی ہوگی کہ جب آپ اس راستے کو اختیار کریں گے تو اس کا مطالعہ کریں اور ضبط اور صبر سے رہیں. ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے اور بہت پرابلم ہو جائے. اب ہوئی خدا نہ خواستہ طلاق, تو طلاق ہونے کے بعد جو سب سے بنیادی بات ہے نا وہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں صرف غیبتیں نہیں ہوتی میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, تہمت اور بہتان. لڑکی کی لاکھ غلطی ہو, شاید اسی کی وجہ سے اگر گھر ٹوٹا ہے, لیکن کب لڑکی اور لڑکی والے کہیں گے کہ جناب ہماری غلطی تھی, ہم لڑکے کا مطلب ہم ان کا نہ کر سکے, یا لڑکے ہی کی غلطی تھی یا لڑکے والوں کی غلطی تھی. یہ کب کہیں گے کیا کریں, ہمارا قصور تھا, ہم نہ چلا سکے. یہاں تو کوئی اپنی غلطی ماننے کا تو تیار ہے ہی نہیں نا. اگر غلطی ماننے کا جذبہ آ جائے تو طلاق ہو کیوں,
سوری کہہ دے گا, معذرت کر لے گا, میری غلطی تھی. طلاق نہیں ہوتی. طلاق کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی بھی نہیں مانتے اور ہم نرمی نہیں لاتے. ایک شخص نے اپنی بیوی مطلب طلاق دے دی اس کو, تو یہ 30 سالہ شخص تھا کہ جس نے مطلب کہ وہ اس وجہ سے طلاق دے دی. جب وجہ بیان کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہر وقت موبائل پر دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتی اور میسج کرتی, چیٹنگ کرتی اور گفتگو میں مصروف رہتی. اسے پیغام اس کا شوہر بھیجتا تو وہ یا تو پڑھتی نہیں تھی, رش بہت ہوتا تھا, لوڈ ہوتا تھا, تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں, جواب نہیں دیتی تھی. اور بس موبائل پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی ہر وقت موبائل پر مصروف رہنے کی وجہ سے اس کے گھر بلکہ بچے بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے متاثر تھے اور میسج نظر انداز کر دیتی تھی. بس پھر کیا تھا, اس کی یہ بات سنتے ہی وہ مطلب اس نے یہ جواب دیا کہ جب میں نے اس کو پوچھا کہ پیغام کے بعد گھر آ کر پوچھا کہ میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا, تو اس نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھی, یعنی اس کو میسج کر رہی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ. تو لکھا ہے کہ بس پھر کیا تھا, اس کی یہ بات سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی. کہتے کہ اس نے کئی مرتبہ بیوی کو سمجھایا تھا کہ گھر پر توجہ دو, لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی اور موبائل پر لگی رہتی تھی. تو یہ ایک ہے کہ, اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت سارے پیپر ہیں میرے پاس کہ سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل ٹیلی فونیا ہے نا, یہ اس وقت طلاق کے بڑھنے اور گھر کے ٹوٹنے کا بہت بڑا سبب بن رہا ہے. آپ یہ غور کر لیں, جو اسپیشلی جو اسلامی بہنیں ہیں, کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر موبائل ہے یا یہ وہ ہے, موبائل کی وجہ سے, موبائل پہ گفتگو کرنے کی وجہ سے, موبائل پر لگے رہنے کی وجہ سے آپ کے گھر کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. آپ کا گھر بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے, آپ کا شوہر ڈسٹرب ہو سکتا ہے, آپ کی ساس ڈسٹرب ہو سکتی ہے, آپ کے بچے رول سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹیلی فونیا بھی ہے نا, یہ ایک بعض اوقات مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پر لگے رہنا یہ بھی مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ لگے رہے بور ہوتے ہیں. کس چیز کے بور ہوتے ہیں؟ گھر گرہستی ہے, کام کاج ہے, پڑھنا ہے, عبادت ہے, ریاضت ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہے, یہ 10 چیزیں ہیں. تو یہ بنیادی بات عرض کر دوں کہ عقل مند بیوی کی میں نے علامت جہاں پڑھی ہے, عقل مند بیوی کی ایک بہت پیاری علامت یہ ہے کہ یہ ہر اس عادت کو چھوڑ دیتی ہے کہ جس سے تنازع ہوتا ہو. یہ عقل مند بہو کی علامت میں نے پڑھی تھی کتاب میں, کیونکہ اس سے گھر خوشحال رہتا ہے. اور جس سے شوہر جس کو پسند نہیں کرتا, اور وہ کام کرنا نہ پر فرض ہے نہ واجب ہے, بات سمجھنے کی کوشش کریں. شوہر ایک چیز کو پسند نہیں کرتا اور وہ کام کرنا آپ پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے, اس کام کو ترک کر دیں. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان رمضان, رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. سوال سر آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میاں داد اتاری ہے, میں نکیال شہر کشمیر سے بول رہا ہوں. اگر کسی کو والدین ماں باپ دونوں روکتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھو گے, تو ابھی بچے کو ماں باپ کے کہنے پہ نہیں رکھنا چاہیے یا رکھے, کیا کرے بچہ ابھی مجبور ہے؟ اس کا جواب عنایت فرمائے. اگر تو بچہ روزہ رکھنے کا اہل ہے, یعنی بالغ ہے, یا جو جن عوارضات کی بنیاد پر معافی دی گئی ہے وہ عوارضات نہیں پائے جا رہے, مثلا مریض بھی نہیں ہے, مسافر بھی نہیں ہے, تو پھر
پھر یہ ہے کہ والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی اور کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. والدین کی بات ماننا یہاں ضروری نہیں ہوگا بلکہ نہ ماننا ضروری ہوگا, اور بالغ افراد کو حکم ہوگا کہ وہ روزہ رکھیں. کیا خشخشی داڑھی والا امامت کے لائق ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشت داڑھی رکھی ہے اور ایک مشت سے زائد بالوں کو جو ہے وہ مطلب کہ کاٹا بھی ہے, اور ایک مشت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی بھی ثابت ہے. تو اب علماء نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ داڑھی کا ایک مشت ہونا واجب ہے. اگر کوئی شخص ایک مشت نہیں رکھتا, خشخشی رکھتا ہے, تو وہ واجب ترک کرتا ہے. اب واجب جو ترک کرتا ہے, ظاہر بات ہے ایسا شخص اعلانیہ فسق کرے گا تو ایسے کوئی امام نہ بنایا جائے. پوری داڑھی رکھیں. ایک مسلمان کا فاسق کے معلن ہونا, اعلانیہ گناہگار ہونا, یہ ہرگز درست نہیں ہے. ہمیں تو چپ کر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرمائے, فسق و فجور سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن بہت برا ہے وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے, جرت ہے, بے باکی ہے. داڑھی منڈنا یا ایک مٹھی سے گھٹانا, یہ دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ہندوستان میں قبر پکی کرانا جائز ہے یا نہیں؟ قبر کا جو اندرونی حصہ ہے, یعنی میت کا جسم جس سے متصل ہوتا ہے اور سلیب وغیرہ جو رکھی جاتی ہے, اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ پکا نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو قبر کا بیرونی حصہ ہے, اوپر کا حصہ ہے, سلیب سے اوپر کا حصہ ہے, وہ اگر کوئی پکی کرتا ہے مطلب کہ حسن مقصد سے, مثال کے طور پر, یعنی ظاہر بات ہے بلا وجہ کوئی پکی نہیں کرے گا, یہی ہوتا ہے کہ قبر کے آثار دیر تک باقی رہیں, تو اس طرح کی نیتوں کے ساتھ قبر کا بیرونی حصہ پکا کیا جا سکتا ہے. میں روزانہ کا جو ہے وہ 12,000 الحمدللہ درود پاک پڑھتا ہوں, اور اس کے علاوہ 1000 دفعہ استغفار, اور اسی طرح 1000 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس طرح کی چند ورد ہیں, اور رات کو سوتے وقت اولیاء کرام کے تحفہ نذرانہ پیش کر دیتا ہوں. تو برائے مہربانی اس کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے گا. جو وظائف یہ پڑھتے ہیں یہ وظائف نفلی عبادت کہلاتے ہیں, اور اگر یہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. اب ان میں یہ ضروری ہے کہ ان کے تلفظ درست ہونے چاہیے. اب انہوں نے سبحان اللہ العظیم کو جس طریقے سے پڑھا ہے نا, وہ غلط پڑھا ہے. تو جیم پڑھا ہے انہوں نے وہیں کی جگہ, اور ایسا پڑھنا ناجائز ہے. تو یا تو یہ ہے کہ جو بھی وظائف پڑھتے ہیں اوراد وغیرہ, کسی مستند سنی عالم دین کو, قاری صاحب جو ہوں, یعنی ناظرے کے جو قواعد ہیں وہ جانتے ہوں, انہیں یہ وظائف سنا دیے جائیں, اور جس کی ادائیگی درست ہو پھر وہ جو ہے وظائف جاری رکھے جائیں, اور جس کی ادائیگی درست نہیں ہو رہی تو پھر اس کی قرآن پاک کے جو مخارج ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کی جائے, اور جن کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی انہیں نہ پڑھا جائے. آج کے اس دور میں جس طرح ہم مسلمان روزے کی سحری کا اہتمام کرتے ہیں, یا جس طرح ہم لوگ روزے کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, کیا یہ روزہ کی اصل روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا روزہ جس بات کی تلقین کرتا ہے, کیا ہم اتنے لمبے چوڑے انتظامات کر کے کیا ہم اس کی روح کے خلاف افطاری کا اہتمام نہیں کرتے؟ اس کو روزے کی روح کے خلاف تو کہنا مناسب نہیں ہے. روزے کی روح تو تقویٰ ہے کہ روزے کے ذریعے تقویٰ حاصل ہو جائے. تو اگر کوئی مہمانوں کی دلجوئی کی نیت سے رضا الہی کی خاطر مختلف اقسام کے کھانے مہمانوں کو پیش کرتا ہے, یا روزہ داروں کی خدمت میں حاضر کرتا ہے, تو وہ تو ثواب پائے گا. ہاں, کھانے والے کو البتہ یہ چاہیے, روح کے خلاف یہ بھی نہیں ہے, لیکن مشورتاً عرض ہے کہ کھانے والے کو چاہیے کہ وہ اتنا کھائے جس سے اس کی صحت خراب نہ ہو. ڈر ڈر کے, بچ بچ کے, سنبھل کے, اچھی طرح چبا کر کھائے. بعض روزہ دار جو ہیں وہ
जल्दी खाते हैं इसलिए सही चबाते नहीं हैं, और भूख से ज़्यादा खाते हैं, और वो डिशें होती हैं जो सारा साल नहीं होती, तो जिसका मैदा आदि नहीं होता इनका, ये चीज़ें बगैर चबाए जब डालते हैं पेट में तो पेट डिस्टर्ब होने का अंदेशा रहता है। तो यूँ मतलब पेट की खराबियाँ, बीमारियाँ वगैरह जन्म ले सकती हैं, लेकिन इसको हम रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ अपने तौर पर इसको करार ना दें, क्योंकि वो रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए तो इसमें वो कुरान करीम में जो ये फरमाया गया लअल्लकुम तत्तकून के तुम्हें परहेज़गारी मिले। प्यारे बापा जान की बारगाह में सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया आज की ईजाद हैं, तो पहले के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे जबकि पंखे और एसी वगैरह नहीं थे? माजी में झांकूं तो कैसे झांकूं, ये कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकान आली शान में इब्तिदान चराग भी नहीं होता था। आप तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहे हैं, चराग नहीं होता था, बाद में हाजिर हो गया था खिदमत के लिए, तो वो भी ज़िंदगी गुजार ही रहे थे। तो वो जो पहले सहूलतें मौजूदा दौर वाली नहीं थी, तो ये उन चीज़ों के आदी थे, तो इनका काम चल जाता था। खुद हम छोटे थे जब, मैं इलियास कादरी बोल रहा हूँ, कि हमारे घर में पंखा नहीं था, ये फैन, एसी का तो नाम भी नहीं सुना था, फैन भी नहीं था। अब गर्मी भी होती थी, खटमल भी काटते थे, क्योंकि मैंने कोई सोने के झूले में तो आँख नहीं खोली है, गुर्बत कदे में आँख खोली है। तो अब ना ट्यूबलाइट होती थी हमारे घर में, वो जो बल्ब होता ना पीला पीला, वो लटकता, ये था कि बल्ब जलता था। पानी की लाइन भी नहीं थी हमारे घर में, अब भर के लाना पड़ता था। तो अब उसमें भी हम सो ही जाते थे। हम भाई बहन छोटे छोटे होते थे तो वो गत्ता वगैरह पकड़ के बारी बारी इतनी बार, जैसे कि 12 बार मैं करूँगा गत्ता तुमको हिलाकर, या वो पंखे भी मिलते थे उन दिनों, तो गत्ते पंखे जो भी चलते थे, मतलब तो यूं यूं करते थे। ज़्यादा तो गत्तों से ही गुजारा याद पड़ता होता था, यूँ तो बारी बारी करते थे, सो जाते थे, तो ज़िंदगी गुजर गई। अभी इस वक्त मैं एसी में बैठा हूँ, जहाँ से इस वक्त मैं बोल रहा हूँ ये एसी में बैठा। अलबत्ता मैं एसी का आदी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर एसी के ही सो रहा हूँ। इतनी सख्त गर्मियों में जो आजकल चली गर्मियाँ, बगैर एसी के ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वक्त गुजार लिया, सोया, नींद भी आ जाती थी, सब कुछ हो गया। आदत, अच्छा अब जिसकी आदत एसी की होगी ना, वो पंखे में नहीं सो सका होगा इन दिनों कभी, इसको एसी से अगर किसी वजह से महरूम किया गया होगा तो नहीं सो पाया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आदत पर होता। तो उन दिनों उस तरह की सहूलतें उन दिनों जो होती थी, वो उसमें ये ज़िंदगी गुजार लेते थे। हम शुक्रगुजार बंदे बने तो बात बने, ये सहूलतें दी, शुक्रगुजार बंदे बनकर हम इबादतें बढ़ा दें अपनी, लेकिन अब जो इबादतें फ़र्ज़ हैं वही नहीं कर पा रहे। मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, उसके ब्रीक ज़राए बूरे के सांस के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, क्या वो अंदर जाने से रोज़ा टूट जाता है? अगर जानबूझकर ये इसका जो बुरादे उड़ रहे हैं तो करके जानबूझकर इसी को खींचा तब जाकर रोज़ा टूटेगा, वरना वैसे ही वो नॉर्मली धुआं भी होता है, बाजू का आटे का भी अगर बुरादा उड़ रहा है तो इस तरह, मतलब ये कि वैसे सांस में जा रहा है तो रोज़ा इससे नहीं टूटेगा। अगर बंदे का रोज़ा हो तो हिचकी लग जाए तो क्या करना चाहिए? रोज़ा हो और हिचकी लग जाए सब्र करना चाहिए। इसमें यह है कि जैसे वो कागज़ की थैली फूंक मार के इसको फुलाने से भी इसका इलाज हो जाता है उससे। ये नुस्खा भी कहीं पढ़ा था मैंने। तो इससे अगर यूँ कागज़ की थैली में फूंक मारेंगे तो इससे रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, वरना ये हिचकी लगती है तो बाज़ों का खुद ही चंद लम्हों के बाद दुरुस्त हो जाती है।
रोज़े पर बहरहाल इसका कोई असर नहीं पड़ता। अगर रोज़े की हालत में दाढ़ में शदीद दर्द हो तो क्या उसे निकलवा सकते हैं? इस तरह रोज़ा तो नहीं टूटेगा। दांत या दाढ़ निकलवाएंगे तो खून तो निकलेगा, और हल्क के नीचे उतरने से बचना बहुत दुश्वार है। हल्क के नीचे अगर उतर गया, टेस्ट महसूस हो गया खून का, तो रोज़ा टूट जाएगा, वरना नहीं। अगर वो दाढ़ निकलवाई और हल्क में खून का मज़ा महसूस हुआ कि उतर गया खून, तब तो रोज़ा टूट जाएगा, वरना नहीं टूटेगा। इसके बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। काबा मुकर्रमा के क्या कहने। अल्लाह रहमान अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में इस मुक़द्दस शहर का मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़िक्र फरमाया। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सारी कायनात में अफजल हैं, इन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में इस शहर के लिए, शहर मक्का के लिए बरकत की दुआ फरमाई। चुनाचे सूरह बकरा में इरशाद होता है, यानी जब अर्ज़ की इब्राहीम ने, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और इस शहर के रहने वालों को तरह तरह के फलों से रोज़ी दे, और जो इनमें से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाते हैं। और इस कायनात की जो सबसे अफजल ज़ात है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको इस शहर से बड़ा प्यार था। माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ अंदाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्के से मोहब्बत बयान की जाती है। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिमक्का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के से इरशाद फरमाया, मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया, यानी ए मक्का, तू कितना पाकीज़ा शहर है और तू मेरे नज़दीक कितना पसंदीदा है। लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकन्तु गैरकी, ए शहर मक्का, अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती तो मैं हरगिज़ किसी दूसरी बस्ती में आबाद ना होता। रब तबारक व तआला ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया, उस वक्त से ही इस शहर को हुर्मत अता फरमाई। चुनाचे इब्ने माजा की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह मक्का के दिन खुतबा इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नल्लाह हर्रमा मक्कता यौम खलक़स समावाति वल अर्द, ए लोगो, अल्लाह ताला ने शहर मक्का को उस दिन से हरम बनाया, हुर्मत और इज़्ज़त वाला बनाया, जब से ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। फ़हिया हरामुन इला यौमिल क़ियामा, और ये क़यामत तक हुर्मत वाला है। मुफ्ती साहब इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि जब से मखलूक की इब्तिदा हुई, ज़मीन और आसमान को रब ताला ने तख्लीक फरमाया, उस वक्त से शहर मक्का को हरम बनाया, और आगे इरशाद फरमाया इला यौमिल क़ियामा, यानी अज़ल से लेके अबद तक ये शहर हुर्मत और करामत वाला है। और इस हुर्मत का पास रखने और मुसलमानों को इस शहर का अदब व एहतराम करने का हुक्म दिया गया है, और इसकी बेअदबी करने की बड़ी वईदें हैं। चुनाचे इब्ने माजा ही की हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु हाज़िहिल उम्मतु बिखैरिन मा अज़्ज़मू हाज़िहिल हुर्मत हक़्क़ ताज़ीमिहा, यानी ये उम्मत भलाई पर रहेगी जब तक इस हुर्मत की, जो हुर्मत रब ताला ने मक्के को अता की, इस हुर्मत की ताज़ीम के साथ एहतराम करेगी। फ़इदा दय्याऊ ज़ालिका हलकू, और जब वो इस ताज़ीम को, इस एहतराम को पामाल करेंगे, हलाक हो जाएंगे। और मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि ये तजर्बे की बात है कि जिस बादशाह ने भी शहर मक्का या हरम पाक की बेहुरमती करने की कोशिश की और ना करने के मामलात किए, तो वो तबाह व बर्बाद हुआ। इसकी बड़ी मिसाल यजीद है कि जब यजीद के दौर में शहर मक्का की बेहुरमती की गई तो उसकी सल्तनत भी जाती रही और वो हलाकत। अल्लाह के घर की बेहुरमती करेगा। लेकिन यहाँ आपकी बातों से जो बड़ी अहम बात सामने आई कि रब की बारगाह में इस शहर का जो मर्तबा है, जो शर्फ है, जो बुजुर्गी है, वो तो आया है। एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर फरमाया गया। लेकिन यहाँ मैं ज़ायरीन से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हज़ारों लाखों इस्लामी भाई इस वक्त हरमैन तैयबैन पर सफ़र पर जा चुके हैं। हो सकता है इस वक्त हरमैन तैयबैन में भी सिलसिला देखा जा रहा हो और कुछ जाने की तैयारियों में होंगे। तमन्ना तो सबके दिलों में है, लेकिन उमूमन देखा ये जाता है कि जिस शहर के लिए हम रोते हैं, जिस सफ़र के लिए तड़पते हैं, मगर वहाँ जाकर वो अदब, वो एहतराम, वो तक़द्दुस जो होना चाहिए वो नहीं रहता। वहाँ जाकर फिर हंसी मजाक, फजूल बातें, होटलों में घूमना, शॉपिंग सेंटर में जाना। यकीनन इन तमाम चीज़ों को नाजायज़ और हराम नहीं कहा जाएगा, लेकिन
اگر مسجد میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اگر مسجد میں فضول باتیں ہو رہی ہیں، مکہ پاک گئے عبادت کے لیے تھی، وقت گزر رہا ہے شاپنگ سینٹر میں، پھر وہاں جا کر لڑائی جھگڑے، جن کی گالی گلوچ کی عادت ہوتی ہے ان کی وہاں بھی جناب یہ عادت نہیں جاتی. تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اگر آپ سفر حرم پر ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، خدا را باادب رہیے، قدم قدم پر باادب رہیے. میں 3-4 دن پہ الٹرا ساؤنڈ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے نا گردے میں سوجن ہے اور پتھری ہے، تو اس کے لیے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ بارے میں کچھ بتا دیں. گردے کی پتھری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو اب امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ گردے کی پتھری کا سائز کیا ہے اور کون سی جگہ پہ وہ موجود ہے. اگر سائز چھوٹا ہے، باریک ہے، تب تو قوی امید ہے کہ وہ پانی کے ذریعے یا کچھ ادویات وغیرہ کے ذریعے جب آپ استعمال کریں گے ڈاکٹر کے مشورے سے، اور جو طریقہ کار ڈاکٹر بتائے گا وہ استعمال کریں گے، تو اس سے کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نکل آتی ہے، اس میں کسی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اگر ایسی پوزیشن پہ ہے کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک جو بھی آپ کے یورولوجسٹ ہوتے ہیں ان سے مشورہ، یعنی گردے کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے اس کی علاج کروا لیا جائے. میری والدہ کے کان میں تقریباً 5 سال سے سیٹی بجتی ہے ایک کان کے اندر. کافی علاج کرایا ہے ڈاکٹر صاحب سے، عرض ہے کہ کوئی علاج بتا دیں. یہ بھی ایک بہت کامن سی کمپلین ہوتی ہے، اسپیشلی خاص کر جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ یہ شکایت سننے میں آتی ہے. اس کی کوئی خاص تشخیص تو نہیں ہو پاتی ہے، کہ وجہ تو نہیں پتہ چل پاتی کہ ریزنز کیا ہوتے ہیں. البتہ اس کا علاج یہ ہے کہ مخصوص آلہ جو ہے وہ ملتا ہے، جو اگر لگا لیا جائے تو اس سے کافی حد تک فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اور اپنے ENT اسپیشلسٹ سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات کان کے پردے پہ سوزش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. 5 سال سے ہے تو کوئی نہ ٹریٹمنٹ تو امید ہے انہوں نے کروایا ہی ہوگا. یقیناً کروایا ہوگا یہ سب، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکچوئل فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ذرا دیر سے ہی پہنچ پاتا ہے مریض جو ہے. یا تو وہ یہ کہ علاقے کے ڈاکٹروں سے علاج کرواتے رہتے ہیں، وہ کافی لمبا پیریڈ گزر جاتا ہے، کیونکہ اتنی سیویئر یہ چیز نہیں ہوتی ہے نا جس میں آدمی کو بہت زیادہ تشویش ہو گیا یار میں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں. وہ چند لمحوں کے لیے آتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک دم سیٹی سی بجی اور پھر ایک دم غائب ہو گئی، تو وہ اتنا اس کے اوپر نوٹس نہیں لیتے. لیکن اگر بہت زیادہ سیویئر ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، تو ENT اسپیشلسٹ سے ضرور مشورہ کیا جائے، اور اس کے حساب سے اگر آلہ وغیرہ ان کو مل جاتا ہے، ان کے علاقے میں ان کے جگہ پہ وہ مل جاتا ہے، اس کا استعمال کر کے اس سے بہتر ہوا جا سکتا ہے.